عقائد کے میدان میں، توحید کے مسائل میں علماء کرام جو کچھ لکھتے ہیں وہ صادق آل محمد اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان خطبوں اور مناظروں کا اقتباس ہوتا ہے جو آپ نے ملحدوں اور دہریوں اور زندوقوں کے ساتھ آپ کو انجام دیے۔ یہ ایک محاذ تھا۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے آپ کو یعنی یہ محاذ ہوگا لیکن اتنا وہ نہیں ہے، زیادہ آپ کو واسطہ نہیں پڑے گا۔ دوسرا محاذ ہے وہ غالیوں کا، جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہلاتے تھے اور عجیب انداز میں ائمہ اہل بیت کی الوہیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک نادیدہ ناقابل مشاہدہ چیز وہ ایک مادی چیز کی شکل میں وہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثالیں دیتے تھے، دیکھو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے خون میں شامل ہو جائے۔ روایات میں ہے کہ وہ اس طرح انسان کی رگوں میں جا کے دوڑنے کی اس میں صلاحیت ہے جس طرح آپ کے رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ظاہر ہوں۔ یہ نباتات، جمادات، انسان ما سوائے فرشتوں کے ہر شکل میں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ طرز استدلال شیطان میں اگر یہ طاقت ہے، جنات میں اگر یہ طاقت ہے تو خالق کائنات میں یہ طاقت کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی پسندیدہ انسان میں حلول کر جائے؟ سبحان اللہ۔ طرز خطرناک طرز استدلال۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سدیر سیرفی سے فرمایا، یا سدیر سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من ہؤلاء برا بری اللہ منہم و رسولہ ما ہؤلاء علی دینی و دین آبائی واللہ لا یجمعنی و ایاہم یوم الا وعلیہم ساقط۔ فرمایا سدیر سیرفی سے کہا کہ میرے کان، میری آنکھیں، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت، میرا خون ان لوگوں سے بیزار ہے جو ہمارے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ خدا بھی ان سے بیزار ہے، اس کا رسول بھی ان سے بیزار ہے۔ ما ہؤلاء علی دینی، وہ میرے دین جو دین اسلام ہے اس پر قائم نہیں ہے، یہ لوگ، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ میسرہ راوی کا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ابو الخطاب جو اس وقت کا بڑا سخت قسم کا والی تھا اس کا ذکر کیا۔ آپ اس وقت تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اپنی انگشت مبارک کو آپ نے یوں بلند کیا، اٹھایا اور فرمایا علی ابی الخطاب لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر خدا، اس کے فرشتے اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ فاشہد باللہ انہ کافر فاسق مشرک، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ کافر ہیں، فاسق ہیں، مشرک ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْشَرُ مَعَ فِرْعَوْنَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا، صبح و شام یہ فرعون کے ساتھ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔
اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي لَأَنْفَسُ عَلَىٰ أَجْسَادٍ أُصِيبَتْ مَعَهُ النَّارِ، مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کے جسم اس کے جسم کے ساتھ معاقب اور معذب ہوں گے. خدا نخواستہ کوئی اگر اس نظریے کو اپناتا ہے تو اس کی طرح وہ بھی معاقب ہوگا. یہ سب نے ابھی منصور فرماتے ہیں، میرے صادق آل محمد کو فرماتے ہوئے سنا اللہم لعن ابا الخطاب، خدایا ابو الخطاب پر لعنت فرما، فإنه خوفني قائما وقاعدا وعلى فراشي، اس نے مجھے کھڑے حالت میں بیٹھے ہوئے اور بسترے پر بھی اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے. یہ خوف ہم وقت لاحق رہتی ہے کہ کوئی ان کی باتوں میں نہ آ جائے، دین خدا سے توحید سے کہیں کوئی منحرف نہ ہو. اللہم اذقہ حر الحدید، پالنے والے اس کو لوہے کے عذاب کا مزہ چکھا دے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والوں. آپ اس گروہ کو اسلام کے لیے سنگین خطرہ سمجھتے تھے، آپ متوجہ تھے ان کی پورا اسرار کوششوں اور سازشوں سے. ایک مرتبہ آپ نے اپنے صحابی مرازم یا مرازم سے فرمایا قل للغالیہ، ان غالیوں سے کہو توبوا الی اللہ، توبہ کرو، فإنکم فساق کفار مشرکون، تم فاسق ہو، کافر اور مشرک ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ اذا قدمت الکوفہ، یہ روایت اس لیے وہ توجہ طلب ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹولہ کتنا پراسرار تھا، ان کی سازشیں کتنی گہری تھی اور کس طرح یہ ائمہ اہل بیت سے محبت کا دم بھی بھرتے تھے اور انہی کے مکتب کی ریشہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اذا قدمت الکوفہ، جب کوفہ جاؤ، فأت بشار الشعیری، کوفے کا مشہور و معروف والی، اس کے پاس جاؤ، وقل لہو، اور اس کو جا کے یہ بتاؤ، میرا پیغام اس تک پہنچاؤ، یقول لک جعفر بن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجھ سے کہا ہے اے کافر، اے فاسق اور اے مشرک، میں تم سے بیدار ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، یہ ملازم کہتے ہیں کہ میں کوفہ گیا اور میں نے امام کا پیغام اس تک پہنچایا. بشار سے کہا کہ امام نے تجھے مشرک کہا ہے، کافر کہا ہے اور فاسق کہا ہے اور اپنی بیداری کا تجھ سے اظہار کیا ہے. کہتا ہے سچی بات ہے، امام نے میرا نام لیا ہے؟ کہا ہاں. کہا خدا تجھے جزائے خیر دے جو مجھے اس قسم کی بشارت دیتا ہے. یہ اس کو نظر انداز کرتا ہے کہ آپ نے کافر مجھے کہا ہے، مشرک کہا ہے، فاجر کہا ہے. کہا خدا تجھے جزائے خیر دے. یہ سارا سننے کے باوجود یہ امام کی خدمت میں جاتا ہے. جیسے ہی امام کے پاس گیا یا گھر داخل ہوا، فرمایا اخرج انی لعنک اللہ، خدا لعنت کرے، نکل جا یہاں سے. ولا یضلنی وإیاک سقف واحد، کسی چھت کے نیچے میرا اور تیرا یکجا ہونا نصیب نہ ہو، میں تیرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. جب وہ نکلا وہاں سے تو امام علیہ السلام نے فرمایا ویلہ،
ما صبر اللہ احد